اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی یہ 9ویں تقریر ہے، 9th مجلس، اور نصرت امام کے عنوان پہ آخری مجلس ہے۔ جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ موضوع اتنا واسٹ ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ 9 دنوں میں اس کو مکمل کرنا مجھ جیسے طالب علم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل ہے۔ نصرت، امام کی نصرت کے لیے ہماری پوری زندگی ہے، اور آج کی رات کا یعنی شب عاشور کا میسیج بھی یہی ہے کہ نصرت امام واجب ہے، لازم ہے، اس لیے کہ آج کی رات جو آئے حسین کے پاس وہ صرف اسی ارادے سے آئے تھے کہ ہم امام کی نصرت کریں گے، اور انہوں نے نصرت کی، اور جب نصرت کی تو ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی حسین نے انہیں عطا کی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی کربلا والے زندہ ہیں، اور وہ لوگ ختم ہو گئے، وہ لوگ مٹ گئے کہ جنہوں نے حسین کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ آج پوری دنیا میں صرف حسینی ہے، حسین کا نام ہے، حسین کے ساتھ حسین کی مدد جن لوگوں نے کی تھی، اس دور کے امام زمانہ کی جنہوں نے مدد کی تھی، آج وہ لوگ زندہ ہیں۔ تو آج کے دور میں 200 سال میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے امام کی مدد کرے اور ہمیشہ ابدی زندگی اسے ملے، تو انشاءاللہ آپ ارادہ کریں، مدد کرنا، توفیق دینا، امام مدد کو قبول کرنا، یہ امام کا کام ہے۔ اس لیے کہ معصوم خود کہتا ہے کہ جب انسان کوئی کام کے لیے آگے بڑھتا ہے، اچھے کام کے لیے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کو نصرت، اس کو مدد، اس کو ہیلپ اللہ کی طرف سے اور امام کی طرف سے ملتی ہے۔ دوستو، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام زمانہ کا وجود، امام زمانہ کا پریزنس قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور میں نے کل 2-3 باتیں بتا کر آپ کو یہ بات ثابت کیا کہ وجود امام زمانہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ انا انزلنا آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، شب قدر کو بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا؟ ایمان رکھنا ہے کہ نزول ملائکہ شب قدر میں ہوتا ہے، تو وہ ملائکہ کا جو نزول ہوتا ہے وہ ہمارے زمانے کے امام فرزند فاطمہ امام قائم آل محمد پر صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ زمانے کے امام کے وجود کا یقین ہر شیعہ پہ لازم ہے۔ شک ہم نہیں کریں گے اتنی لمبی ایج کیسے ہو گئی، حالات آپ کے سامنے ہیں، ریزن ہے اس کے پیچھے کہ امام غیبت میں گیا کیوں۔ آج مجلس کے اختتام تک جو میں کنکلوڈ کروں گا اپنے پورے موضوع کو، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اگر جب ظہور امام ہوگا، اگر آج سے ہم نصرت امام کا وعدہ یا نصرت امام سٹارٹ نہیں کرتے تو حالات یہ ہو جائیں گے، ایٹماسفیئر یہ ہوگا کہ جب ظہور امام ہوگا تو شیعہ 3 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، 3 گروپ میں شیعہ ڈیوائیڈ ہوں گے۔ عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہہ رہے ہیں روز،
جو امام کے لیے پکار رہے ہیں, جو پیر پہ مار کے الجل الجل کہہ رہے ہیں, دعا عہد پڑھ کے صبح شام جو امام کو پکارتے ہیں, ان میں گروپس ہو جائیں گے ظہور امام کے وقت. جب انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا, کنکلوڈ کروں گا, تو پوری 9 days کی ٹاپک کو اس طرح ہی کنکلوڈ کروں گا کہ اگر آج ہم if you don't start now, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سٹارٹ نہیں کیا, اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو ان کے لیے بات کر رہا ہوں. کوشش کرنا آپ کا کام ہے, مقصد تک پہنچانا امام کا کام ہے. ہم اس مقصد تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے جب تک امام کی مدد نہیں ہوتی. تو دوستو, وہ سچویشن آنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں, اتنا ایٹماسفیئر بگڑ جائے کہ جب سچویشن آئے ظہور امام ہو اور یہ آیت جبرائیل پڑھے, ہم اپنے بامبے میں بینڈرا میں گھر میں بیٹھے رہے, امام آ جائے اور یا پھر امام کے پاس جائے تو پھر ڈیوائیڈ ہو جائے. شیعہ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے. کتنی حیرت کی بات ہے, 60 70 80 ایئرس تک پکار رہے ہیں کہ مولا آئیے آئیے آئیے. امام آ گئے, ہم نے کہا تھینک یو ویری مچ, وی ول کم آفٹر ورڈس. یہ کہیں گے شیعہ کہ مولا ہم آئیں گے لیکن ابھی نہیں, بعد میں آئیں گے, تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے, دیکھیں گے, اور جانے کے بعد بھی انکار کریں گے. وہ لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں امام کا, وہ لوگ جو امام کے ساتھ صبح شام گزارنا چاہتے ہیں, ان میں یہ حالت ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود چیک کرو, اپنے آپ کو خود تیار کرو, روز صبح شام چیک کرو کہ کیا آر وی ڈوئنگ اور ناٹ. لڑکی لڑکا عورت مرد سب خود چیک کرے. ذمہ داری نہیں ہے, ریسپانسبلٹی نہیں ہے ہماری. ہماری ریسپانسبلٹیز کیا صرف یہ ہے کہ ہم 17 رکعت نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, قرآن پڑھیں, بس یہ اسلام ہے؟ یہ تو واجب ہے, یہ کرنا ہے. نہیں کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے, تارک الصلاۃ بن جائیں گے. تو یہ تو کرنا ہے آپ کو. اس کے علاوہ بھی ہماری کوئی ریسپانسبلٹی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ 2007 کا شیعہ بالکل سکون کے ساتھ زندگی گزارے اور امام کے زمانے کے لوگ امتحان دے. میثم تمار کو اتنا بڑا امتحان کیوں دینا پڑا؟ ابو ذر کو اتنا بڑا امتحان کیوں دینا پڑا؟ وہ تو ہم سے اچھا شیعہ تھا, ہم سے بڑا شیعہ تھا, ہم سے زیادہ مولا کو چاہتا تھا. اس کے بعد امتحان. تو پھر یہ کیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 207 کا شیعہ, 1428 ہجری کا شیعہ کوئی امتحان نہ دے, بالکل جنت میں یوں ہی چلا جائے؟ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کل میثم تمار اللہ سے کہے کہ پروردگارا میں تو اتنا علی کو چاہتا تھا, میں نے تو اتنی اطاعت کی تھی امام کی, پھر میرے ہاتھ بھی کٹے, میرا پیر بھی کٹا, مجھے پھانسی بھی دی گئی. اور 207 کا شیعہ تو بالکل سیدھا سیدھا جا رہا ہے. ہاؤ؟ مومن ہو, اپنے آپ کو مومن کہتے ہو, تو then prepare yourself for امتحان. جب اللہ نے انبیاء سے امتحان لیا, معصومین سے امتحان لیا, تو آپ اور ہم کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ہماری پرسنالٹی کیا ہے؟ کچھ نہیں. we are nothing. آپ شکر کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان شکر کرے کہ جو امتحان میں مبتلا ہو رہا ہے, اس لیے کہ امتحان کے فوراً بعد راحت ہے, امتحان کے فوراً بعد زندگی ہے, لائف ہے, آپ کا سٹیٹس ہے. آپ اس سٹیٹس تک پہنچیں گے جو سٹیٹس میں دیکھنا چاہتے. آپ انصاف سے بتائیے کہ 207 کا شیعہ شیعت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ What are we doing for شیعت? What are we doing for our امام? میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں کر رہا. یہاں پہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, دنیا بھر میں آرگنائزیشنز ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں کام. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, اللہ ان کو ان کی صحیح کو قبول کرے. لیکن میں ایک عام میسیج ہے میرا, عام پبلک سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ میسیج ہے جو ریلے کرنا ہے کہ آج کا شیعہ خود بتائے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا. 9 days سے میں آپ سے ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں کہ we have to do something for اسلام. ہم اپنے امام کی نصرت کریں, اسلام کی مدد کریں. دوستو آپ انصاف سے بتاؤ کہ آج جو شیعت رضوی کالج میں بیٹھ کر علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں, حسین کا ماتم کر رہے ہیں, حسین کے تعزیے اٹھا رہے ہیں, کیا یہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ بڑا آسانی کے ساتھ شروع سے ایسی دور تھا؟ یہی ایک ہی زمانہ تھا
انہیں 61 ہجری کے بعد سے یا اوکے فارگٹ اباؤٹ 61 ہجری 260 ہجری 11ویں امام کی شہادت ہوئی, امام زمانہ پردے میں چلے گئے. 260 ہجری سے 1428 ہجری ہے, آلموسٹ کل میں نے بتایا 1183 سمتھنگ ایئرز پڑھ رہے, جو بھی سال پڑھ رہے 1200 لگ بھگ اپروکسیمیٹلی 1200 ایئرز. 1200 ایئرز میں یہ جو شیعت یہاں پہنچی ہوئی ہے تو بڑی ایزی بالکل واک تھرو سے آئی؟ نو, ایسے ایسے دور گزرے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس لیے 2-3 باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایسے ایسے دور سے گزری کہ نام نہیں لے سکتے, پکار نہیں سکتے اپنے بچوں کا نام علی نہیں رکھ سکتے, حسن نہیں رکھ سکتے, فاطمہ نہیں رکھ سکتے, حسین نہیں رکھ سکتے. ہارون رشید کا زمانہ, حجاج بن یوسف کا زمانہ, متوکل کا زمانہ, معتصم باللہ کا زمانہ, منصور دوانخی کا زمانہ. یہ کون سا پیریڈ تھا؟ یہ پیریڈ گزرا. اس کے بعد زمانے کے امام غیبت میں گیا. وہاں سے میں تو کہتا ہوں جس انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہو, آج ہم انڈیا میں علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں, کس نے اس کو علی ولی اللہ کہلوایا؟ 400 ایئرز پہلے تک مغل ڈائنسٹی تک کیا تھا نارتھ آف انڈیا میں؟ کوئی نام علی نہیں لے سکتا تھا, کوئی مولا کا نام نہیں لے سکتا تھا, کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. تو ریسپانسبلٹی غیبت امام میں کس نے اپنے کاندھوں پہ لی؟ شولڈرز کے اوپر ریسپانسبلٹی کس نے لی؟ اسلام کی ریسپانسبلٹی کس نے اٹھائی؟ اگر اس دور کے بھی شیعہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حسین کا ذکر کرو, خاموشی سے زندگی گزارو, اپنا کاروبار دیکھو, اپنا بزنس دیکھو, اپنی بیوی بچوں کو دیکھو اور اپنا سٹیٹس دنیا میں بڑھاتے جاؤ. دنیا کے سٹیٹس سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں تم جتنا چاہے بڑھا لو, کوشش یہ کرو تمہارا سٹیٹس وہاں بڑھ جائے. وہاں سٹیٹس بڑھے گا تو یہاں عزت ملے گی. ہمیشہ ہم کو اچھی چیز کو دیکھنا ہے. پلاننگ جو کرنا ہے بہتر پلاننگ کرنا ہے, بڑی پلاننگ کرنا ہے. آپ پلاننگ 2 بیڈروم کے فلیٹ کی نہیں کرتے. یو آلویز تھنک کہ میرا ولا ہو, 3 بیڈروم فلیٹ ہو. 1 بیڈروم کے لیے کون پلان کر رہا ہے؟ جاب اچھی ہے, بزنس بڑھ رہا ہے, تو یو پلان فار 1 بیڈروم. نو, آپ بڑی گاڑی کا خواہش کرتے ہیں, بڑے گھر کی خواہش کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. آپ کریں اپنی خواہشات دنیا کے لیے. انسان ہر چیز بڑا چاہتا ہے, یہ سٹیٹس وہاں کے لیے کیوں نہیں چاہتا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے جنت میں ایک بڑا پیلس ملے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ جنت میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو 1 بیڈروم فلیٹ ملے. جنت میں یہ پلان کرو کہ مجھے جنت میں مرنے کے بعد مجھے پیلس ملے, پیلسز ملے, پیلس بھی نہیں پیلسز ملے. میرے پاس اتنے غلام ہو, اتنی کنیزیں اتنی ہو رہے ہوں, مجھے یہ نعمت ملے. یہ پلان کرو. دوستو پلیز امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, غور سے سنیں. 1 گھنٹہ میرے پاس ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ایک بابا سے ولن صلوات پڑھے. ایک ایسا بھی پیریڈ آیا شیعت کے اوپر کہ جنہوں نے ریسپانسبلٹی سمجھ کر, شہید اول کون تھا؟ یہ شہید اول آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 4 یا 5 شہید گزرے امام معصومین کو چھوڑ کر. شہید اول ہے, شہید ثانی ہے, شہید ثالث آگرہ میں ہے, شہید رابع دہلی میں ہے, اور آج کے علماء شہید خامس باخر صدر کو کہتے ہیں. بہرحال 4 شہید تو کنفرم ہے جو اس وقت موجود ہیں. ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے نا, وہ ایسا کنٹریبیوشن ہے اسلام کو کہ اس دور میں اگر یہ لوگ شیعت کو نہیں بچاتے تو امام زمانہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا. غیبت امام میں اپنی ریسپانسبلٹی سمجھ کر ان لوگوں نے اس طرح شولڈرز کے اوپر اپنی ریسپانسبلٹی لی, لے کے دین کو ایسا مضبوط کر دیا کہ آج ہمارا کوئی مولوی اس وقت تک مولوی نہیں بنتا, اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک ان کی کتابیں نہ پڑھے. 800 ایئرز سے. دیکھیں دوستو, ایک چیز یاد رکھیں, کام کرنا آپ کا کام ہے, ہم اسلام کے لیے مدد کرنا ہمارا کام ہے, اس مدد کو اس منزل تک پہنچانا امام زمانہ کا کام ہے. یو ٹرائی.
ایک سٹیپ آگے بڑھو، بڑھ کر چھوڑ دو. زمانے کا امام will push you سیکنڈ سٹیپ کے لیے. بڑھو تو انیشیٹ تو کرو. انیشیٹو ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیا انیشیٹو ہم لے رہے ہیں؟ میں بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، بڑوں بزرگوں سے نہیں. میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صرف نوجوان بچوں سے اور میری بہنوں سے، کہ انیشیٹو ہو، لائف میں چینج ہو. شہید اول جسٹ 52 ایئرس کے تھے جب ان کی شہادت ہوئی. وہ پیریڈ ایسا تھا کہ جس پیریڈ میں کوئی نام علی نہیں لے سکتا تھا. تقیے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی کتاب لکھا لما، جو آج 800 برس سے ہمارے پاس موجود ہے. وہ کتاب لکھ کر ہم کو وہ تحفہ دیا، گفٹ دیا شیعت کو، کہ آپ یقین کریں کہ جب کتاب آئی، ریسپانسبلٹی سمجھی، لکھا مشکل دور میں، پریشانی کے زمانے میں، نام نہیں لے سکتے، اس کے باوجود کتاب لکھی. وہ کتاب کو پکڑنے سے ان کو شہادت دینا پڑا. کیسے؟ ان پہ 100 کوڑے تازیانے لگائے گئے، ان کی زبان کو یہاں سے کھینچا گیا، اس کے بعد ان کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد ان کی لاش کو، ڈیتھ کے بعد لاش کو جلایا گیا. ان کی جو ایشز تھے، جو راکھ تھی، اس کو ہوا میں منتشر کر دیا گیا سیریا میں. لیکن شہید اول شہید ہوا، کتاب موجود ہے. یہ معجزہ ہے. میں نے کیا کہا؟ آپ کا کام ہے آگے بڑھے. زمانے کا امام، امام زمانہ، بچانے کا کام امام کا. ظاہری طور پہ شہادت ہو گئی، لیکن آج شہید اول کی خبر نہیں ہے، ان کی گریو کہیں نہیں ہے. سیریا میں ہوا تھا، لیکن ہوا کیا؟ شہید اول کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا. کتاب دینا تھے، آج انہوں نے گفٹ دے دی شیعت کو. آج 700-800 ایئر سے ہمارے ہر مدرسے میں لما کو پڑھایا جاتا ہے. یہ کنٹریبیوشن ہے، یہ امام زمانہ کی مدد ہے. the way they have helped امام نے اس کے نام کو بھی باقی رکھا، ان کی کتاب کو بھی باقی رکھا. شہید ثانی، سیکنڈ شہید، ترکی میں شہید ہوئے. ان کی بھی خبر کا نشان نہیں ہے. ان کو بھی اتنے ظلم سے شہید کیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ اس لما کی شرح لکھی. کیسے لکھی؟ اپنے بلڈ سے، خون سے. آج شہید ثانی نہیں ہے، کتاب موجود ہے. جب تک کوئی ایک لائن بھی پڑھے گا، اجر اللہ دے گا. پیلسز نہیں، پورا ٹاؤن شپ ہوگا ان کا. کام کیا نا، امام زمانہ کی نصرت کی نا. جو میں 9 days سے پش کر رہا ہوں بچوں کو، وہ یہی کہ سٹارٹ کرو، انیشیٹو کرو. ڈم بن کے گھر میں مت بیٹھو، فکر کرو. فکر بھی کافی ہے، سوچو کہ کیا کرنا، پلان کرو. جب آپ پلاننگ شروع کریں گے نا، مدد امام زمانہ کی طرف سے ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شہید ثالث، تھرڈ شہید، جہانگیر کا زمانہ، کتاب لکھی. ان کو ظلم سے جہانگیر، مغل جو امپائر تھا، اس نے شہید کیا. ان کو چانس تھا یہ کہنے کا جہانگیر کے دربار میں جا کر، جب ان کی کتاب مسلمانوں کے علماء نے 52 یا 53 علماء نے ایک ڈاکومنٹ بنا کر کہ صرف جرم کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا، غلطی کیا تھی. انہوں نے چہدہ معصومین کی سوانح حیات لکھی تو کہا یہ شیعہ ہے، اسے قتل کر دو. اور دربار سجایا گیا. شہید ثالث گئے نور اللہ شوستری، وہاں پہ ان کے ایک چاہنے والے شیعہ تھا جو تخیے میں تھا، یہ بھی تخیے میں تھے. اس نے کہا کہ تمہاری جان بچ جائے گی، جا کے جہانگیر سے کہہ دو آئی ایم سوری، میرے سے غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں، اب وقت چلا گیا سوری کا، اب میری موت پورے ہندوستان میں علی ولی اللہ کہلوائے گی. کیا ہوا؟ جہانگیر نے مارا، ان کی ڈیتھ ہو گئی.
ان کی لاش کو گاربیج میں ڈال دیا گیا. 3 دن کے بعد دفن ہوئے. لیکن اتنا بڑا مجمع میرے سامنے 9 محرم ہے. ایمان سے بتاؤ کہ آج شہید ثالث کا نام ہے یا جہانگیر کا نام ہے؟ شہید ثالث کے بعد نور اللہ شوستری کے بعد لاکھوں لوگ جا کر سلام کر کے فیض لیتے ہیں, دعائیں پوری ہوتی ہیں, حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ مرنے کے بعد ان کو اتنا پاور دیا ہے کہ غریب جاتا ہے امیر بن کے آتا ہے. جہانگیر کو کوئی نہیں پوچھتا, نہ کوئی جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, نہ سلام کرتا ہے. اسلام ریسپانسبلٹی سمجھی نا. میرا یہی کہنا ہے کہ اپنی ریسپانسبلٹی سمجھو. ہر شیعہ کی ایک ریسپانسبلٹی ہے. عام اگر وہ کر رہے تو فائن, اٹس ویری گڈ, یو آر ڈوئنگ یور جاب. لیکن اگر نہیں کرتے, صرف اپنی دنیا کی لائف میں فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں میرا بڑھتا رہے بزنس, دنیا میں زندگی گزارتا رہوں, یہ سمجھ کے تو دنیا میں نہیں آئے. اس لیے کہ دوستو جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے نا, شیطان کہلاتا ہے بھائی ابھی سے موت کی بات کیا کر رہا ہے, ابھی تو تیرے کو بہت رہنا ہے, مرے گا کوئی اور. تم یہاں پہ دیکھ لو, یہ بڑا کامن ورڈ ہے, ہم کو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو. یو آر رانگ. زندگی ایک دفعہ ملتی ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو یو آر رانگ. مومن کے لیے 2 زندگی ہے. مومن کو 2 زندگی ملے گی. ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی مومن ہو, مومن تو اس کی موت 2 موتیں ہیں, ایک موت نہیں. شیعہ مومن ہے. اب پرابلم یہ کہ ہم ایک ہی دفعہ نہیں مرنا چاہتے تو 2 دفعہ کہاں مریں گے. کوئی مرنا چاہتا ہے, بات ہی مت کرو مرنے کی, زندگی کی بات کرو. کہتے ہیں میں زندگی ہی کی بات کر رہا ہوں, آپ موت سمجھ رہے ہیں, میں زندگی کی بات کر رہا ہوں. موت آپ کے نگاہ میں, آپ مت سمجھے موت, اس کو زندگی سمجھے. ہر مومن کو 2 دفعہ مرنا ہے. آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں پروف ہے, نص ہے, معصوم کی نص ہے یہاں پر. مومن ایک دفعہ نہیں مرتا. امام زمانہ کی جب ٹاپک ہے تو سنیں, ظہور ہے کوئی شخص مومن ہے, مر گیا, اٹھایا جائے گا. کون کون اٹھایا جائے گا؟ مجلس کے اختتام پہ میں کنکلوڈ جب کروں گا بتاؤں گا کہ کیسے مومن کی 2 موتیں ہوں گی. 2 دفعہ مرے گا. آج مرا, قبر میں چلا گیا, 50 سال 100 سال کے بعد ظہور امام ہوا, پھر زندہ ہوگا. ظاہری طور پہ کچھ ہماری یہ نیکڈ آئی سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے وہاں پہ, لیکن اللہ تو خالق کائنات ہے نا. وہاں پہ فرشتے پہنچ کے بات کریں گے. بہرحال وہ میں جب کنکلوڈ کروں گا تو بتاؤں گا کہ 2 موتیں کیسی ہیں, اس لیے کہ مجھے اس منزل تک پہنچنے دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دوستو کام کرو. میں نے پہلی مجلس میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا تھا. کیوں کہ انہوں نے کام کیا. جناب ابو طالب کا ذکر کیا, انہوں نے انیشل سٹیجز میں اسلام کی ہیلپ کی. جناب فاطمہ بنت اسد. اسی طرح اگر آپ آگے بڑھتے جائیں تو آپ ایمان سے بولیں کہ سلمان نے کام نہیں کیا, ابو ذر نے کام نہیں کیا, میثم نے کام نہیں کیا. ابو ذر کا کنٹریبیوشن کیا ہے سنیں گے. آج جو ساؤتھ لیبنان کی شیعت ہے نا, وہ ابو ذر کا کنٹریبیوشن ہے. پوری جنوبی لیبنان کی شیعت, پوری ٹوٹل ساؤتھ لیبنان کی شیعت, کہ جس جگہ سے جہاں مشغر ایک گاؤں ہے وہاں پر جہاں سے شیخ باہی نکلے, شہید اول وہیں کے ہیں, بڑے بڑے علماء نکلے, ٹوٹل ساؤتھ لیبنان کی شیعت یہ صدقہ ہے ابو ذر الغفاری کا. انہوں نے اس دور میں کام کیا. امیر شام کا زمانہ اتنا خطرناک زمانہ کہ اس زمانے میں نام نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں کہ شیعت کیسی تلوار کی دھار پہ چلتی ہوئی آئی. خلیفہ ثانی نے ان کو مدینے سے بھیج دیا تھا. کہاں بھیجا؟ وہ بڑے اسمارٹ آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ بیسٹ پلیس از سیریا, اس لیے کہ وہاں میرا باپ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی وہی خاندان کے نا, بنی امیہ کے خاندان کے. خلیفہ ثانی بھی بنی امیہ کے خاندان کے. انہوں نے کہا بیٹر سینڈ ہم ٹو سیریا. ابو ذر الغفاری
ینگ آدمی نہیں تھے، بوڑھے تھے. ان کو سیریا بھیجا امیر شام کے پاس. کیوں بھیجا؟ یہ تیسرے خلیفہ کو کہ جو غنی کہلاتے ہیں مسجد میں ٹوکا تھا کہ یہ تیرا پیسہ نہیں ہے جو تو خرچ کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے. پیسے کے لیے منع کیا تھا کہ اس طرح خرچ مت کر، تجھے حساب دینا پڑے گا. اس نے کہا او ہی از بیکم اسمارٹ، بیٹا ان کو بھیج دو. اس نے فوراً ان کو شام بھیج دیا، کہا کہ اب وہ دیکھ لے گا تمہیں. جب شام پہنچے تو امیر شام کو دربار میں للکار کے بروکا کہ یہ تیری شان و شوکت یہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ سیریا سے ان کو لیبنان بھیج دیا. اس وقت پورا ایک ہی تھا. لیبنان جب پہنچے ساؤتھ لیبنان تو وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی، مولا کے فضائل سنائے. تو عزیزو آج پوری دنیا کی شیعت اور ساؤتھ لیبنان کی شیعت بالکل الگ ہے، ریولوشنری ہے وہ لوگ. آج آپ دیکھیں جب بات آئی ہے تو سنو، ساؤتھ لیبنان کی شیعت کیسی ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا پاور ابو ذر غفاری کے زمانے میں امیر شام کی طاقت تھی. اس کی طاقت کو اسی کے دربار میں للکار کے ٹوکا. وہی شیعت، وہی میسج انہوں نے لیبنان میں دیا. ساؤتھ لیبنان کی ٹوٹل شیعت جو وہ لوگ شیعہ ہوئے بیکاز آف ابو ذر. تو آج ان کی شیعت دیکھو، وہی سیرت ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈرتے. بیدار ہو کے سنیں پلیز، نہیں ڈرتے. سب آپ انڈیا میں، مجھے پتا نہیں یہاں کی نیوز کیا تھی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، نام نہیں لیتا. میں کویت میں تھا اس وقت، جب 6 مہینے پہلے کی بات ہے نا. کیا حال ہوا؟ سب سے بڑی طاقت وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ ان کو کچھ بڑے لوگوں نے جو اپنے آپ کو اسلام کا بڑا لیڈر سمجھتے لباس پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو گرین سگنل دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو ختم کرو. یہ بڑے اللہ والے کہتے ہیں. تو یہ بڑی طاقت نے حملہ کیا یہ سمجھ کے کہ 6-7 دن میں ہماری تاریخ، ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جس سے بھی جنگ کی 7-8 دن میں ملک کو ختم کر دیا، ان کا حصہ لے لیا اور 7-8 دن میں پوری جنگ ختم کر دی. وہی سمجھ کے یہاں آئے. یہاں پہ شیعت ہے، اسلام ہے، کنٹریبیوشن ہے، غیبت امام میں امام زمانہ کو پکارنے والے ہیں، ریل دل سے آواز دینے والے ہیں. دوستو یہ اس کی تاریخ کی پہلی جنگ تھی کہ جو 34 دن 34 ڈیز چلی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. وہاں کے پیپرز نے لکھا اتنا بڑا ملک، اتنی پلاننگ، یہ فیل کیسے ہوئی؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، ان کے کمانڈرز نے، کہ یہ تو ایک سے میراکل، نہ ان کے پاس ایئر کرافٹ ہے، نہ ٹینکس ہے، کچھ نہیں ہے. پھر کیسے؟ تو آواز آئی جب ان کا آغا کا سٹیٹمنٹ آیا تو کہا کہ ہمارے پاس دنیا کے ٹینکس نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے امام کی. عزیزو وہ لوگ کہ جو اس عقیدے کو پروپوگیٹ کر کے دنیا بھر میں پھیلا رہے کہ اللہ کو مانو، کسی کے پاس مت جاؤ، ان لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ 34 دن میں 2 آدمی کو چھوڑا نہیں سکے. یہ ہے عقیدت، یہ ہے اسلام کہ دشمن کے گھٹنوں کو ٹکوا کے کہا کہ ہم خوف نہیں کھاتے دولت سے، نہ شہرت سے، نہ ملک سے، نہ طاقت سے. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. شیعہ یہ ہو، ڈٹ کے بات کرے، اس لیے کہ آپ کو ڈر کیا ہے؟ اسلام کو پروپوگیٹ کرو، شیعت کو پروپوگیٹ کرو، پھر دیکھو کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اللہ ابدی زندگی عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیں آواز ہے بلند. یہ ابو ذر کا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے کہ جو اب تک چل رہا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیا کیا ہوا وہاں پہ. بہرحال
2-3 منٹ میں نے لیے صرف یہ بتانے کہ ان کا جذبہ ریولوشنری دیکھو کیسے ہے. اس طرح ہو اسلام. آج چرچا کس کا ہے؟ ان کا چرچا ہے کہ جو جیتے. اس کے بعد سلمان کا کنٹریبیوشن, میسم کا کنٹریبیوشن, اس کے بعد ہمارے علماء کا کنٹریبیوشن, پھر یہاں تک پہنچی بات رہبر انقلاب تک. کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, دنیا بھر میں شیعت کو پہنچایا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رہبر کا کوئی کنٹریبیوشن ہو یا نہ ہو, ایک کام ان کا ایسا ہے, ایک کام انہوں نے ایسا کیا کہ جس سے ان کے لیے سوائے رحمت کے کچھ نہیں, کم از کم عورت کے سر پہ چادر ڈلوا دی. یہ کنٹریبیوشن ایسا ہے کہ عورت چادر اوڑھنے لگی. یہی کافی ہے, دوسرا پورا چھوڑ دے, اس کا اجر تو ایک عظیم ملنے والا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ What are we doing? ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ اگر, میں کیوں یہ باتیں بتایا کہ اگر آپ ہیلپ کریں گے نا تو پھر آپ کا یہ مقام ہوگا. آج تاریخ آپ کو یاد رکھے گی. ورنہ ایک نارمل شیعہ کی طرح اگر ہم زندگی گزارے تو ہوگا کیا؟ آئے, دنیا میں رہے, چلے گئے, گمنامی میں چلے گئے, کوئی یاد بھی نہیں کرتا, کوئی پوچھتا بھی نہیں آپ کو. ورنہ اگر آپ اسلام کی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ آج زندہ ہیں, ان کا نام باقی ہے. اس سے فائدہ کیا ہے؟ جو بھی فاتحہ پڑھتا ہے, جو بھی ان کا کام ان کی سیرت پہ عمل کرتا ہے. اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ایک آدمی کو صراط مستقیم اگر تم نے بتایا تو تم نے ایک کو نہیں بتایا, پوری آبادی کو, پوری بستی کو بتا دیا. ایک کے پیچھے محنت کر رہے ہیں, پوری بستی کا فائدہ, پورے جنریشن کا فائدہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو فائدہ کس میں پہنچ رہا ہے. اس لیے کہ دوستو عقل مندی کیا ہے کہ ہم یہ چھوٹا سا کام نہیں دیکھتے, ہم بڑے کام میں بھی دنیا میں جب جاتے ہیں تو اسلام کے لیے بھی وہی کام کرو کہ اس منزل پر اپنے آپ کو لے کے جاؤ تو جہاں جانے کے بعد تمہارا نام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. اس لیے کہ دوستو میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا کہ 95% امام کی علامتیں ہو گئیں. جسٹ وی ڈونٹ نو کہ کب آئیں گے. ہماری دعا تو یہ ہے کہ امام اب آئے. ہماری دعا یہ ہے کہ کل عاشورے کا دن ہے. ایسی دعا مانگو کہ کل امام زمانہ آ جائے. اس لیے کہ ایک روایتوں میں یہ بھی ہے نا کہ عاشورے کا دن ہوگا اور زمانے کا امام آئے گا. تو ہماری خواہش, ہماری آرزو, ہماری تمنا کیا ہے کہ امام زمانہ کل صبح میں آ جائے. کل صبح نماز فجر ہم اپنے امام زمانہ کے پیچھے پڑھے. دوستو آپ یہ سن کے جس سننا نہیں ہے, دعا مانگنا ہے, دعا مانگنا ہے. ایک دل سے دعا مانگو کہ کم از کم کسی ایک کی تو دعا لگے. ہم صرف ذاکر پڑھے یا علماء مولوی پڑھے یا مجتہد پڑھے, سنے پیپر میں پڑھے, سنے اور خاموش بیٹھ جائے. نہیں, فوراً دل میں خواہش پیدا کرو کہ ارے کل کا دن ہے, کل کی تاریخ زمانے کے امام کے ظہور کی تاریخ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کل ہی ہوگا, اس لیے کہ تاریخ کو معین نہیں کر سکتا, تاریخ کوئی فکس نہیں کر سکتا. میں تاریخ فکس نہیں کر رہا ہوں کہ کل ہوگا. نو, امام کبھی بھی آ سکتا. ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو قادر مطلق ہے, وہ اپنے اس بندے کا ظہور کبھی بھی کرا سکتا. لیکن پاسبلٹی, چانسز, روایتیں زیادہ عاشورے کی ہے. کتنا اچھا ہوگا آج رضوی کالج کا یہ پورا مجمع یہ دعا کرے کہ مولا کل آپ آئے. تو ہو سکتا 1% میں کہہ رہا ہوں اگر آ جائیں تو ہم, اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو. صلوات ظہور امام کے لیے بآواز بلند پڑھے. ہو جائے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ظہور امام ہو, پھر آپ دیکھیں گے نعمتیں کیا ہیں. لیکن ظہور سے پہلے حالات اتنے بگڑیں گے شیعہ کے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, عابد بلرامی نہیں بول رہا ہے, رسول اللہ بول رہا ہے کہ آخری زمانے میں حالات اتنے خراب ہوں گے کہ صبح سے شام تک ہول ڈے آپ ایک فائر بال ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں لیکن ایمان کو ایک لمحے کے لیے نہیں بچا سکتے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات؟ حدیث رسول کی ہے. رسول نے کہا کہ عورت مرد سب لاسٹ ڈیز جو ہوں گے, لاسٹ زمانہ جو ہوگا, ایمان ایک صبح سے شام تک آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے, انسان برداشت کر سکتا ہے اس تکلیف کو, لیکن ایمان کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بچا سکتا. معصوم کہتے ہیں کہ صبح اٹھے گا ایمان کے ساتھ, گھر سے باہر نکلے گا ایمان کے ساتھ, واپس آئے گا ایمان رخصت ہوگا, رات میں سوئے گا ایمان کے ساتھ, صبح اٹھے گا ایمان رخصت ہوگا. کیسے؟ کہا آنکھ میں سورما لگاتے ہو, جیسے سورما اڑ جاتا تمہیں پتہ ہی
ہی نہیں چلتا. اسی طرح آخری زمانے میں ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہے. اب آپ اس کو انالیسس کریں کہ کیسے بچانا مشکل ہے. آپ خود ایمان سے بتائیں کہ گھر کے ہمارے حالات کیا ہیں. مجھے افسوس ہے کہ کئی باتیں میں پڑھ نہیں سکا اور مجھ پر پریشر بھی ہے کہ ہمارے حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں. معاشرے کے, سوسائٹی کے, کتنے تکلیف کی بات ہے. لڑکی کو ہم لاتے ہیں, کیوں لاتے ہیں لڑکی کو؟ گھر میں لڑکی آئی, شادی کر کے لائے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ لڑکی واپس چلی گئی. آنے والی لڑکی ایمبیسیڈر ہے پوری فیملی کی. دوستو افسوس کی بات, 2 منٹ سن لیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ظہور امام سے پہلے, کہ طلاق یا علیحدگی, سپریشن سب سے زیادہ ہماری کمیونٹی میں ہے. میں بامبے کی صرف بات نہیں کرتا, دنیا بھر میں یہ پرابلمس ہے. جب یہ عمل ہوتا رہے گا تو کوئی نصرت امام تیار کیسا ہوگا؟ امام کی مدد کریں گے کیسے؟ کتنے حالات ہمارے خراب ہیں. ہم خود چیک کریں, ہم خود دیکھیں کہ ہمارے حالات, ہمارا اسلام کہاں جا رہا ہے, ویئر وی آر گوئنگ. دوسرے مذہب کو دیکھو, ہمارے مذہب میں دیکھو. آپ جو یہ شش امامی مذہب والے نا, جو 6 امامز کو مانتے ہیں, جنہوں نے کل عاشورہ کیا, ان کا ریلیجن بچاوا کیسا ہے؟ ظاہری طور پر جو بھی ہے, پتہ ہے ان کی لیڈیز بڑی اسٹرانگ ہے, جبکہ ان کا عقیدہ تباکن عقیدہ ہے. لیڈیز اسٹرانگ ہے. مذہب میں, اسلام میں اگر ہماری عورتیں مضبوط ہو جائیں, عورت کے پاس اسلام رہے, لڑکی عورت کے پاس دین رہے, تو یقین رکھیں اسلام رہے گا. بستی میں, بامبے میں رہے گا اسلام. عورت سے اسلام رخصت ہو گیا تو پورے معاشرے سے اسلام ختم ہو جائے گا. عورت کو مضبوط کرو. شیخ مرتضی انصاری ہمارے دور کا ایک عظیم مرجع تھا. 100-150 سال پہلے ان کی ماں کی میت نجف اشرف میں, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ, روزے میں رکھی ہوئی ہے. شیخ مرتضی انصاری وہ شخصیت ہے کہ ہمارے تمام علماء میں یہ وہ ہیں کہ جن کو امام زمانہ نے آ کے ڈائریکٹ منہ پہ سند دے کے گئے کہ تم مجتہد ہو. ایک واقعہ ہوا, سوال کیا امام نے, انہوں نے جواب دیا, تو امام نے ان کو بتایا کہ یوں تم مجتہد ہو, یہ کہہ کر چلے گئے. جب احساس ہوا کہ یہ امام تھا. یہ ہے شیخ مرتضی. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دوسرے عالم دین تھے, انہوں نے خواب میں شیطان کو دیکھا, ریل ابلیس کو. ہم روز دیکھتے ہیں آئینے میں, نہیں دیکھتے؟ بامبے والے نہیں دیکھتے ہوں گے, کویت والے تو آئینے میں روز دیکھتے ہیں. انہوں نے شیطان کو دیکھا, اس نے آ کے ہلو کہا ان سے, انہوں نے ہائے کہا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ریل ابلیس, اس کے گلے میں ایک رسہ ہے, ہاتھ میں ادھر ہر طرف رسیاں, کسی کو جال میں پکڑنے کا. ریل ابلیس, ہاں, یہ تاریخ کا واقعہ ہے. ان کی کتاب ہے. شیخ مرتضی انصاری کوئی نارمل انسان نہیں تھے, بہت بڑا مجتہد ہے ہمارے دور کا. 100-150 برس پرانی بات ہے یہ. بس خواب میں دیکھا ان کے ساتھی نے شیخ کے کہ شیطان آیا اور بڑا پریشان ہے. He was really worried. پریشان, شیطان اور پریشان, دنیا پریشان ہے اسے, وہ پریشان تھا. وہ اس نے, انہوں نے پوچھا Are you all right? تم صحیح ہو, تم پریشان کیوں؟ اس نے کہا کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں. انہوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا تمہارے شیخ نے پریشان کر دیا. کہا شیخ مرتضی نے تجھے پریشان کیا؟ کہا وہ میرے حملے پہ کبھی پھنستے ہی نہیں ہیں. میں جب جال ڈالتا ہوں شیخ اسے کاٹ کے چلے جاتے. میں جو حملہ کرتا ہوں اس کو وہ حملے سے مجھے شکست دے دیتے. شیخ کے بارے میں یہ ہے کہ اتنا پائس انسان تھا یہ, کہ ان کا عالم یہ تھا کہ کبھی کتاب لکھ رہے تھے, کتاب لکھتے لکھتے ذہن میں خیال آیا کہ میری یہ کتاب کتنی مشہور ہوگی, کتنا میرا نام ہوگا, تو فوراً پین بند کر لیتے کہ میں نے یہ کیا کیا, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں.
روک دیتے. نماز کے لیے جا رہے ہیں, خیال آیا کہ 50,000 آدمی تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے, تو یہ اس کے پھر میں 50,000 کو لیڈ کرنے والا ہوں, رک جاتے کہ شیطان نے میرے خیال کیسا تھا. شیطان آپ میں انٹر ہوتا ہے, ہو کہ آپ کے اعمال کو خراب, آپ پڑھ رہے ہیں پراپر نماز, لیکن آپ کے ذہن میں جو یہ باتیں آ رہی ہیں نا ریاکاری کے, کہ اب اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے, اپنے لیے ہو رہا ہے, تو اتنا احتیاط کرنے والا, جہاں شیطان حملہ کرتا ہے وہاں پہ اسے روکتے. اس طرح روک کے تو شیطان نے خود کہا کہ میں پریشان ہوں اس شیخ سے. تو اس نے کہا, جو اصل مولوی تھے انہوں نے کہا, جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا, بھائی ٹھیک ہے, شیطان تو, شیخ تو بہت بڑے آدمی ہے, میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا, میں بیوقوف نہیں ہوں آپ کے پیچھے ٹائم ویسٹ کرنے کا, آپ تو میرے ساتھ ہی چلتے ہیں, سمجھے؟ اس لیے کہ شیطان اسٹوپڈ نہیں ہے, ہی ڈونٹ ویسٹ ہز ٹائم. اس نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ ہی ہیں, میں جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں آپ سے تھرو کرا لیتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے تیرے خلاف, کہا وہ میں نے ہی لکھوائی. تو بہرحال یہ شیخ مرتضی انصاری, بات عورت سے چلی تھی, ماں کی میت ہے نجف اشرف میں, رو رہے ہیں, امامہ اتار دیا, سر پیٹ رہے ہیں. لوگوں نے جا کے کہا, شیخ آپ اس وقت مر جائیں, ساری دنیا آپ کی تقلید کر رہی ہے, آپ اس طرح روتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. شیخ نے پلٹ کے کہا کہ کیوں نہ رو میں؟ تو کہا لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں, آپ اتنے بڑے مرجع ہیں, اتنا بڑا آدمی ہے آپ, اور آپ اس طرح رو رہے. تو کہا یاد رکھ, آج شیخ بنا بیکاز آف ہر, میری ماں کی وجہ سے شیخ مرتضی انصاری بنا. پھر کیوں نہ رو, جس کی وجہ سے بنا. تو آپ نے دیکھا کہ عورت کا کنٹریبیوشن کیا ہے. عورت چاہے تو بامبے کے ہر گھر سے مرتضی انصاری کو پیدا کرے, عورت چاہے ہر گھر سے رہبر انقلاب نکلے. یہ خواہش کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں, یہ سب سے بڑی نصرت ہے, سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. 4 بیٹے اگر اللہ نے دیے تو ایک بیٹے کو مولوی تو بناؤ. کہا مولوی بنائیں گے, جو سب سے زیادہ اسٹوپڈ نالائق رہے گا اسے بھیجیں گے. مولوی کو تو انٹیلیجنٹ اگر ہے تو کہیں گے کہ ڈاکٹر انجینئر بنے. اسلام منع نہیں کرتا, بہترین ایجوکیشن دو, بڑے بڑے سکولز میں پڑھاؤ, لیکن دین کے لیے کیا کرے؟ امام کو کیا دے رہے, اسلام کو کیا دے رہے؟ اسلام کے لیے ایک چیز یاد رکھے, اس سے اچھا پروفیشن نہیں ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اس سے اچھا پروفیشن نہیں ہے. میں بھی ایوییشن کا آدمی ہوں, اور یہ پروفیشن میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. دنیا میں بھی عزت, وہاں بھی عزت, اور سب سے پیئنگ پروفیشن ہے. اب وہ دور گیا مولوی کا, آپ بنائیں بچوں کو دین کے لیے. یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے, یہ بڑی نصرت ہے. ماں باپ جس کا بیٹا یا بیٹی دین پہ عمل کرے, اب سنے کہ فائدہ کیا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دین پہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی عمل کرے تو اس کو اجر اتنا ہے کہ جب روز محشر آئے گا, معصوم کہتے ہیں, پھر میرا جملہ نہیں, معصوم کہتے ہیں کہ 7 جنریشن کو اوپر 7 جنریشن کو نیچے, جنریشن 1 2 3 4 نہیں, پورے جنریشن کو, پورے فیملی بلڈ ریلیشن کو اوپر, بلڈ ریلیشن کو نیچے, اگر دیندار عالم تم نے پیدا کر دیا تو وہ بخشوا دے گا. دیکھا آپ نے, ایک جنریشن 7 جنریشنز کو کتنا بڑا فائدہ ہے. ایک بیٹا آج ہم اپنے اسلام کے لیے نہیں دے سکتے, تو آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب نے نہیں دیا, حسین نے نہیں دیا اولاد کو, جتنے اوپر گزرے. شہید اول کے واقعہ میں نے کیوں سنایا, ان کی ماں نے اپنے اس بیٹے کو قربان نہیں کیا. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ رہے, ہر انسان چاہتا ہے اسے زندگی ملے. سید نور اللہ شوستری کوئی آرڈنری غریب آدمی تھا کیا؟ شہید اول غریب تھا, شہید ثانی غریب تھا, اس لیے مولوی بن گئے؟ نو, انہوں نے ریسپانسبلٹی سمجھی, غیبت امام میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے انہوں نے امام کی مدد کی. تو آج آپ دیکھیں, اگر ہم نے ایک بیٹے کو دین سکھا دیا, پراپر دین, اسلام کی نصرت کرنے والا, تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ 7 جنریشن کو اللہ معاف کر دے گا. اور کیا چاہیے؟
کوشش کرو، ٹرائی کرو، دعا کرو. 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے کہ میں تیرے دین پہ قربان کروں. قربان نہیں ہے، ایک عالم بنو، باعمل عالم، اور وہ تبلیغ کرے، مختلف جگہوں پہ جا کے دین کو پھیلائے. کچھ تو کنٹریبیوشن. کیا کنٹریبیوشن ہم کریں گے آج؟ کیسے امام کی مدد کریں گے؟ کہاں جا کے مدد کریں گے؟ دین تو سکھاؤ بچوں کو. ہر گھر سے، بامبے کے، باندرا کے ہر گھر سے مرتضی انصاری نہیں نکل سکتا. ماں تھوڑا ٹائم دے دے تو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. یہ سوشل پرابلمز کو ختم کرو. میں نہیں بول سکتا 1 گھنٹے کی، 1.25 گھنٹے کی تقریر میں، اور میری لاسٹ ٹاپک ہے اور مجھے اپنی ٹاپک میں کنکلوڈ کرنا ہے، تو یہ 1.25 گھنٹے میں نہیں کر سکتا. اپنے گھر کے معاشی پرابلمز کو، اپنے ڈومیسٹک پرابلمز کو دور کرو، اور امام زمانہ کی سپاہی بننے کے لیے یا امام زمانہ کی مدد کرنے کے لیے یہ کوشش کر کے ہر عورت اور ہر مرد جب آگے بڑھے گی دوستو، اس لیے کہ حالات، اب سنیں، حالات اتنے خراب ہوں گے. یہ صرف بیٹھ کے میری تقریر کو آج لاسٹ ہے، کنکلوژن ہے، تو پلیز کنسنٹریٹ کر کے سنیں کہ کم از کم میں اس مجلس سے آپ جائیں، 9 دن کی میری محنت میں ایک باندرا کا بچہ بھی صحیح ہو جائے، بچے سب صحیح ہے، ایک کی بھی نیت ہو جائے کہ میں مدد کروں، تو یہ ممبر حسین کا، رضوی کالج کے اس عشرے کا حق پورا ہو جائے گا. تو پلیز غور سے سنیں. اب حالات کیا ہوئیں گے، سچویشن کیسا آئے گا، ایٹماسفیئر کیسا کریٹ ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا. ظہور سے پہلے 8-9 مہینے پہلے حالات بگڑنا شروع ہوں گے. 24 دن 24 ڈیز بارش ہوگی. جغرافیکلی سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس پورے کیلکولیشنز کے خلاف ہوگا. ایک ہی مہینے میں لونار بھی ہوگا، سولار بھی ہوگا. اس ڈیٹس پہ نہیں ہوگا جس ڈیٹس پہ جغرافیکلی ہونا ہے. جیسا فل مون ہو تو لونار ہو، اور وہ سٹارٹنگ میں ہو جائے گا، اور آخر میں پہلے سورج گرہن ہوتا ہے تو لاسٹ میں ہوگا. اس طرح جو کیلکولیشنز ہے پورے کیلکولیشنز کے خلاف کام ہوگا. 24 ڈیز پانی پڑے گا، آسمان سے آگ برسے گی. آج آگ تو برس رہی ہے آسمان سے، سب جانتے ہیں کہ اس زمانے. اچھا، یہ روایت، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا. یہ ان کی حدیث ہے، ان کے زمانے کی بات ہے. میں نے مولا کائنات کے زمانے کا کمیل ابن زیاد کا واقعہ سنایا کہ اس زمانے میں بھی شیعہ جو ہے اپنے ہمارے زمانے کے امام کو بارے میں پوچھتے تھے، تو چھٹے امام کے زمانے کی روایت ہے جو ڈیٹیل روایت ہے، اس میں امام کہتے ہیں کہ یہ حالات، یہ حالات، یہ حالات، یہ حالات ہوں گے، اور اس کے بعد میرا بیٹے کا ظہور ہوگا. لیکن ظہور سے پہلے 2-3 دیکھیے یہ جو بھی یہ پریڈکشنز ہے نا، یہ نہیں بھی ہو سکتے. لیکن ایک روایت اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، وہ 23 رمضان کی ہے. رسول اللہ سے روایت ہے کہ 23 رمضان کو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم اعمال کرنا، اور صبح کے وقت ایک آواز آئے گی، ایک بڑا ساؤنڈ، ایک آواز آئے گی. تو کہا کہ تم اپنے کانوں کو زمین پہ رکھ دینا، شیشے کے جگہ پہ نہیں رہنا جہاں شیشے کی کھڑکی یا گلاس ہے، اس لیے کہ وہ ٹوٹ جائے. کہا کہ بہت بڑی آواز آئے گی. یہ روایت اہل سنت کے پاس بھی ہے. تو آج ہمیں پتا چلا کہ بونس وامس کی آوازیں کیسے رہتی ہیں. بہرحال یہ اس کے بعد رمضان کا وقت گزرے گا، شوال اور ذیقعدہ میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. ذیلحجہ میں 2 روایتیں ایسی ہیں، 2 روایت ایسی ہے ظہور امام. میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ حالات ہو جائیں اور ہم کو پتا چلے تو ایٹ لیسٹ یو ول بی پریپیئر کہ کل ظہور ہوتا ہے یا 1 سال کے بعد ہوتا ہے، تو ہم کم از کم وہ حالات کو دیکھ کے ہم سمجھتے رہیں کہ ہم ظہور کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. 2 چیزیں حتمی ہیں. پھر کہہ دوں کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کے بغیر ظہور کرائے گا، لیکن ہر معصوم کی اس چیز پہ سٹرس ہے. سٹرس یہ ہوگا 2-3. ایک سفیانی کا خروج. سفیانی نکلے گا، ایک انسان جس کا نام سفیانی ہوگا، یہ بنی امیہ کے خاندان کا ہے. اس کا خروج ہے
فلسطین اور ڈیمسکس کے قریب اس کا چہرہ سفید ہوگا، اس کے چہرے پہ پورے دھبے ہوں گے، مارکس ہوں گے، آئیز گرین ہوگی، یہ وہاں سے نکلے گا ڈیمسکس اینڈ فلسطین کے پاس سے، اور اس کی آرمی 70,000 ہوگی، اور یہ جائے گا سیریا میں، ڈیمسکس شام میں۔ پرانے شام کی روایت ہے، پرانے شام میں فلسطین، اسرائیل، جارڈن، یہ سب چھوٹے چھوٹے مقامات جو ہے وہ سب آ جاتے ہیں۔ تو کہا وہاں آ کے اس کی حکومت ہوگی، یہ 8 مہینے یا 9 مہینے 8 to 9 months تک یہ حکومت کرے گا وہاں پر۔ یہ ایک ریزن بنے گا، سفیانی ایک ریزن بنے گا ظہور امام کا۔ دوسری جو بہت اہم روایت ہے وہ یہ ہے کہ 23 ذی الحجہ کو حج کے 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 12 دن کے بعد ایک نفس زکیہ کا، ایک مومن کا، ایک سید کا جو امام حسن کی نسل سے ہوگا، اس کا قتل ہوگا، اس کا مرڈر ہوگا۔ کہاں پر ہوگا؟ رکن یمانی، مقام ابراہیم۔ اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے قریب، حجر اسود کے قریب اس کو قتل ہوگا، اس کا مرڈر ہوگا، تو اس کے باڈی سے جو بلڈ نکلے گا وہ خانہ کعبہ پہ جا کے لگے گا۔ تو معصوم کہتے ہیں کہ اس سید حسنی کے بعد، اس نفس زکیہ کے شہادت کے بعد 13 دن یا 15 دن یا 18 دن کے اندر میرے بیٹے کا ظہور ہوگا۔ تو آپ تیار رہے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا کہ حج کے بعد ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا، so then at least at that time you have to be really prepared for our imam۔ میں پھر کہہ دوں کہ I'm not fixing a date, don't misunderstood me کہ میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں کہ اس دن ہوگا، نو۔ اگر کوئی ڈیٹ فکس کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے امام کی نگاہ میں۔ میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں، میں خالی امام کے بتائے ہوئے باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ مس انڈرسٹینڈ مت کریں کہ میں نے ڈیٹ فکس کی، نو۔ لیکن وہ شخص کی شہادت کے بعد اتنی روایتیں ہیں، اتنے معصومین کے سیئنگ ہیں کہ اس دن کے بعد فوراً 15-20 دن کے اندر ہمارے بیٹے کا ظہور ہو جائے گا۔ اگر آپ نے سنا کہ کبھی کوئی حج کے بعد کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ اگر ایسا انسیڈنٹ ہوگا تو میڈیا میں پہلے آئے گا کہ ایک ایسے آدمی کا شہادت ہوئی جس کا بلڈ جا کر غلاف کعبے کے اوپر گرا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد تو اتنا پریپئر ہو جاؤ کہ 15 دن یا 20 دن کے اندر انشاءاللہ ظہور امام ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد اس کی شاید ون آف دی ریزن، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹہ ابھی ہو گیا۔ میں پورے حالات کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے اس منزل تک لے کے جانا ہے جہاں شیعہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ اس منزل پر مجھے کنکلوڈ کرنا ہے پوری اپنی 9 days کی سپیچز کو۔ تو بہرحال یہ آدمی کی شہادت کے بعد، سید کی شہادت کے بعد امام مکہ آ جائیں گے۔ مکے میں امام کا ایک گھر ہوگا، امام مکے میں رہیں گے۔ اور روایتیں زیادہ عاشورے کی ہیں۔ ذی الحجہ میں یہ واقعہ ہوگا، امیڈیٹلی اس کے بعد عاشورہ ہے، محرم ہے۔ عاشورے کی روایتیں زیادہ ہیں، لیکن ایئر جو بتایا گیا وہ تاخ سال کے معنی 79313579 اس طرح ایئر ہوگا۔ اور مطلب 8 10 12 اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ریور ہوگا 5 2 3 5 7 9 اس طرح۔ یہ ایسا سال ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تو بغیر اس کے کرا سکتا۔ بہرحال یہ جب تاریخ آئے، عاشورہ آیا، صبح آئی۔ اب سنیں، امام، میں نے ابھی کہا تھا کہ ہر مومن کی 2 موتیں، یوں ہی نہیں کہا کہ انسان 2 دفعہ مرے گا مومن ہوگا تو، نو۔ ہمارے پاس دعائے عہد ہے، سب جانتے ہیں مفاتیح الجناں میں دعائے عہد ہے، امام زمانہ کی کتابوں میں، زیارت کی کتابوں میں دعائے عہد ہے۔ یہ دعائے عہد کیا ہے؟ یہ کس کی بتائی ہوئی ہے؟ یہ کوئی مولوی نے نہیں لکھی، یہ چھٹے امام جعفر صادق نے بتایا علیہ السلام نے۔ چھٹے امام کی بتائی ہوئی دعا ہے، جس کو دشمن نے صادق کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام کی بتائی ہوئی دعا، اس دعا کا آپ ترجمہ پڑھے، ترجمہ۔ میں نے کہا 2 موتیں ہوں گی۔ کچھ مومنین پریشان ہوئے کہ موت 2 کیسے ہے؟
مومن ہے تو دو موتیں ہیں. اس دعا عہد میں ہم جب پڑھتے ہیں دعا عہد ایسے کہہ کے, دعا ختم کرنے کے بعد پیر پہ مارتے ہیں الجل 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 3 دفعہ کرتے. اس دعا میں اس دعا کے جملے ہے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے ہم اپنے کفن کو لپیٹ کر نیزے کو لے کر خبر سے اٹھیں گے. کون اٹھے گا مرنے کے بعد؟ وہ دعا اگر کوئی شخص 40 دن 40 days وداؤٹ مسنگ فجر پریئر اگر کوئی شخص دعا عہد پڑھتا ہے, وعدہ امام کا ہے کہ تم مر جاؤ گے, اگر میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو آ کر تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ ایک بہترین عمل ہے جو اپنے امام کی نصرت کرنے کے لیے یہ تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں. آپ 40 days نماز, آپ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں فجر کی, وداؤٹ مسنگ فجر پریئر, اگر کوئی شخص یہ نماز یہ دعا یہ عمل کرتا ہے 40 days تک, وعدہ امام کا ہے کہ تمہاری زندگی میں ظہور ہوا تو I will call you, اگر زندگی میں نہیں ہوا تم مر گئے تو خبر سے اٹھاؤں گا. کیا کہا کہ جب وہ ڈیٹ آئے گی, اگر مثال کے طور پہ عاشورہ کا دن, مثال دے رہا ہوں میں, تاریخ فکس نہیں کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ عاشورے کا دن امام کا ظہور ہونے والا ہے. شب عاشور یعنی آج کی رات, آدھی رات کے بعد یا اور وقت گزرنے کے بعد زمانے کا امام اس گھر سے باہر نکلے گا. کیسے نکلے گا؟ امام کو کیسے پتا چلے گا؟ ابھی جبرائیل کی آواز نہیں آئے گی. امام جو اپنے گھر میں ہے تو ان کے سامنے ان کے پشت کے اوپر دیوار جو ہے اس پہ ذوالفقار لٹکی ہوئی ہے. وہ ذوالفقار جو ان کے دادا مولا کے لیے آئی تھی ذوالفقار ہے, اور وہ علم جو صرف 2 موقعوں پہ استعمال کیا گیا, ایک جنگ بدر میں ایک جنگ جمل میں, جو علم وہ موجود ہے, اس کا پھریرا ہے. 2 ایسی چیزیں ذوالفقار فوراً سامنے آئے گی, آ کے یہ کہے گی کہ اے حجت خدا میرے اٹھانے کا وقت آ گیا. علم کا پھریرا آگے بڑھ کے خود گویا ہوگا, خود بولے گا کہ اے حجت خدا میرے اٹھانے کا وقت آ گیا. ان 2 علامتوں سے امام ذوالفقار کو نیام سے نکالیں گے, ایک ہاتھ میں علم لیں گے اور آہستہ آہستہ اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ, مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے پاس آ کر پیٹ لگا کر ٹھہریں گے اور ٹھہر کے کہیں گے کہ میں حجت خدا ہوں, میں فرزند زہرا ہوں, میں نے ظہور کیا. صلوات تو پڑھیں. بآواز بلند پڑھ لیں صلوات. آپ کہیں گے ظہور کیا. امام کے اس جملے سے سب سے پہلے آ کے امام کے, ابھی جبرائیل نے اناؤنسمنٹ نہیں کیا ہے, دنیا والوں کو نہیں معلوم, ہم نرم بستر پہ اپنے پیلو پہ تکیہ رکھ کے سو رہے, وی ڈونٹ نو وی ڈونٹ کیئر نا, ہم تو سو رہے. جبرائیل کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا, پوری دنیا خاموش ہے. امام خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آ کر جیسے ہی امام یہ کہیں گے, سب سے پہلے جو آ کے امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے وہ 4 فرشتے ہیں, 4 نبی ہیں, جس میں جناب عیسیٰ ہے, خضر ہے, الیاس ہے اور ادریس ہے. عیسیٰ نہیں آئیں گے, ان کے بدلے ایک ملک آئے گا, وہ ان کی نیابت میں بیعت کرے گا. جبرائیل اور میکائیل آئیں گے, ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. اب میں نے کہا 2 موتیں ہیں. موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین, آج صبح کی مجلس میں نے کہا کہ پوری موسیٰ کی تبلیغ جو 160 یس کی تھی, انہوں نے صرف 18 کو مومن بنایا تھا, پورے باقی کافر تھے. 18 مسلمان 18 مومن جو موسیٰ کے دور کے ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا. اصحاب کہف جو سو رہے, کہاں سو رہے پتہ نہیں, جارڈن میں ہے یا سیریا میں, جہاں پر بھی ہے, وہ 7 ایک 27 کے جو 27 پیپل پہلے آ کے بیعت کریں گے. کون؟ موسیٰ کی قوم کے 18, اصحاب کہف کے 7. یہ ہوا 18 اور 7 25. پھر رسول کے زمانے کے سلمان فارسی آئے گا, ابو دندانہ آئے گا. یہ لوگ آ کے امام کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی. ٹائم گزرے گا, وقت گزرے گا, صبح کا وقت آئے گا, فجر سے پہلے آسمان سے آواز آئے گی کہ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زوقا. یہ آواز کس کی ہے؟ جبرائیل کی آواز ہے کہ حق آ گیا, باطل چلا گیا, باطل کو اسی طرح جانا تھا. یہ آواز کے بارے میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں
पूरी ये नॉन वर्ल्ड में जितनी आबादी है, कोई हिमालय की चोटी पर है या कोई अफ्रीका के जंगलों में है या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के जंगलों में कोई है, कोई यहां तक कहा कि बिलों में कोई है, उसके कानों में भी आवाज आएगी। और छठे इमाम कहते हैं कि जब वो आवाज आएगी तो वो तो जिब्राइल अरबी में आयत पढ़ रहे, लेकिन आप इंडिया के हैं, आपको उर्दू में समझ में आ, कोई मराठी है उसको मराठी में समझ में आ, कोई तेलुगु है उसको तेलुगु में, दुनिया में जितनी जबानें हैं उस जबानों में उस लैंग्वेजेस में उसको समझ में आया कि है तेरा हक आ गया, बातिल चला गया, तेरे इमाम ने ज़ुहूर किया, बल्कि जिब्राइल कहेंगे। तो मासूम से पूछा गया, मौला कि एक जिब्राइल एक जबान में बोलेगा, हजारों दुनिया में जबानें, इतनी जबानों में कौन ट्रांसलेट करेगा? इमाम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से होगा। उस वक्त मुसलमानों के समझ में नहीं आया कि कहते एक जबान में, अरबी में 25 जबानों में समझ में आ रहा है। आज साइंस ने तरक्की की, यूएनओ में, पार्लियामेंट में देखे, रशियन में स्पीच देता है, हिंदी में समझता है। आज के जमाने में साइंस ने प्रूफ किया कि जमाने के इमाम के ज़ुहूर के बाद जिब्राइल अगर अरबी में बोले तो हम उर्दू में सुनेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बाबा से बुलंद पढ़ लें। जैसे ही आवाज आई, सबके कानों में आवाज आई। अगर कोई सो रहा है उसको भी पहुंचेगी आवाज जरूर, हुज्जत का पहुंचना लाजिम है। अगर वो अलग बात है कि हम करवट बदल के सो जाएं कि अभी तो टाइम है, वो अलग बात है। मुझे मालूम है आप लोग नहीं करते, सब पढ़ते हैं, सब वक्त पे उठते हैं। ये तो प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है। और जितने महरूमीन हैं, मरने वाले मोमिनीन हैं, जिन्होंने दुआएं हज पढ़ी, मासूम का जुमला आबिद बिलरामी नहीं, दो फरिश्ते हर मोमिन की खबर पे जाएंगे, जाके उसका शाना हिलाएंगे, हिला के कहेंगे फुला इब्ने फुला उठ, तेरे इमाम ने ज़ुहूर किया। मोमिन आंख खोलेगा, खोल के सुनेगा कि इमाम ने ज़ुहूर किया। यहां पे ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन है। इत्तला देना अल्लाह का काम, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना इमाम का काम, अमल करना आपका काम। यहां कंपलसरी नहीं, ऑप्शन है। फरिश्ते हिला के कह रहे कि उठो, तुम्हारे इमाम ने ज़ुहूर किया। रिवायत का जुमला है कि मोमिन सुनेगा, करवट बदल के सोएगा। ओफो, फिर उठना है, बेहतर है सो जाओ। फिर कौन मरे, बेटर सोते रहो। ये सो गए मोमिन। जो उठे वो उठे, कफन को लपेट कर उठे तो फायदा क्या हुआ? कितना बड़ा ऑनर 207 के शिया को मिल रहा है। आज इतना बड़ा मजमा मुझे सुन रहा है, सबने इरादा किया, सबने दुआएं हज पढ़ी, औरत मर्द सब। 207 के इस शब आशूर की मजलिस में कह रहा हूं कि कितना बड़ा ऑनर, कितनी बड़ी इज्जत, कितना बड़ा मकाम आपको